ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا وعليكم السلام وأشهدوا إذا تبايعتم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں خدائے منان ہمیں معاملات کو مستحکم انداز میں انجام دینے کی تربیت دے رہا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں ہی پہلو نظر میں ہیں کہ انسانوں کی دنیا کو بھی ٹھیک رکھے، دنیا میں بھی الجھاؤ نہ ہو، بلکہ ایک سلجھی ہوئی زندگی اور ایک سلجھا ہوا معاشرہ پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اندرونی دخالت ہے، جو معنوی دخالت ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے اٹھنے والی وہ خاص قسم کی چاہت ہے مال کو جذب کرنے کی، اور اس کی وجہ سے انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کی طرف جاتا ہے، اس کو مہار کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ایک خاص راستے پر اور سبیل پر محدود کرنے کے لیے خدا کریم اس آیت میں بہت ساری باتیں بتاتا ہے، اور ہر لفظ اپنی جگہ ایک مطلب ہے، ایک بیان ہے۔ اس کا سرسری ترجمہ کر کے وہاں تک لے آتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی نشست کا اختتام کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا تداینتم، جب آپ کوئی تداین کریں، معاہدہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داری ایک دوسرے کی لیں، چاہے وہ قرض کی ہو یا غیر قرض کی، بدین کوئی بھی دین، الی اجل مسمی، جس کے لیے کوئی وقت مخصوص ہے، تو فاکتبوہ ہو، تو اس کو کتابت کی شکل دے دیں۔ اب چاہے وہ کتابت کی شکل دے دیں لفظوں کی صورت میں جو کاغذ پر لکھتے ہیں، یا مستحکم کرنے کے جو بھی طریقے ہیں۔ کتابت کا معنی بتایا ہے کہ مستحکم کرنے کے لیے اور اس ایک چیز کو زور اور طاقت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہ کام کوئی عدل والا کاتب کرے، ایسا کاتب جو، یعنی ایسا بندہ جو یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ اس کام کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یعنی اس سے مراد صرف یہ لکھنے والا
کچھ پیسے لے کر لکھنے والا بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ کاتب جو ایک تیسری پارٹی شمار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے آج بھی رائج ہے یہ چیز، آج بھی بڑے معاملات میں ہمیشہ رائج ہے کہ کچھ تیسرے لوگوں کو اس میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے معاملے میں بہت استحکام آتا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب کے لیے اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے اس سے کہ وہ اس طرح انجام دے جس طرح کہ خدا کریم نے اس کو تعلیم دیا، یعنی جو حقیقت کے مطابق ہے۔ کما علمہ اللہ سے یہ بات بھی ہے کہ نہ یہ کہ وہ اپنی معلومات صرف اس کے مطابق، یعنی جو اس کی ذاتی، نہ کما علمہ اللہ یعنی جو اللہ کے بتایا ہوا سلسلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ جو توثیق شدہ ہے، یا جس کو علم کہہ سکتے ہیں اللہ کی جانب سے دیا ہوا، فَلْيَكْتُبْ، پس اس کو چاہیے کہ وہ حتماً یہ کام کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور تملیل کون کرے، اس تمام کام کی کارروائی کے لیے آمادگی کون کرے؟ آیا یہ اس کا حق ہے جو دے رہا ہے، جو ذمہ داری دے رہا ہے، جو پیسے دے رہا ہے، جو قرض دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ساری ترتیب دے، یا یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے جو لے رہا ہے؟ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ جو لے رہا ہے، جو ذمہ داری لے رہا ہے، جس کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے، وہ یہ کام کرے گا اور ساری ترتیب دے گا، کسی کاتب کو بلانے کی، اس بندے کو لے آنے کی، اور دوسرے جو آگے شاہدین کی بھی ضرورت ہوگی ان کو بھی لے آنے کی، پروگرام جہاں سیٹ کرنا ہے، جہاں ایک ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے ہے کہ چونکہ یہ مال لے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے یا مال لے رہا ہے یا جو بھی ایک سلسلہ لے رہا ہے اور ذمہ داری لے رہا ہے، تو حتماً اس کی جانب سلسلہ ہو رہا ہے، اور یہ ذمہ دار ہے، اور یہ ایک قسم کا نفع اس کے فیور میں ہے، تو خدا کریم اس کو کہتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ذرا دھیان کرے کہ اللہ کا تقوی، اللہ بھی ایسے نہیں بلکہ ربہو، ساتھ ہی ربہو کہہ کر یہ کہتے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری کوئی بھی اونچ نیچ ہمارے دسترس سے باہر ہے، بلکہ تم ہماری دسترس میں ہو اور بہت ہی قریب ہو۔ یہاں سے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی قسم کی شیئن جو ہے آپ جانتے ہیں نا، شیئن یعنی جس کو شے کہہ سکتے ہیں وہ شیئن ہے۔ مثلاً اگر کوئی بہت ہی ایک پیسہ بھی ہے نا، ایک پیسے کی قیمت والی چیز ہے، اس کو اگر کوئی اہمیت دی جا سکتی ہے اور اس کو شے کہہ سکتے ہیں، تو اتنا بھی کم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ جیسے مثال کے طور پر بھی بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، 5-5 10-10 روپے جب بچتے ہیں تو وہ آپ کو واپس نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ شیئن ہے، جو نہیں دیتا ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا۔ تو یہاں خدا کریم فرماتا ہے شیئن، کچھ بھی جو شے شمار ہوتی ہے۔ ہاں جو شے نہیں شمار ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب جب کوئی بندہ کوئی چیز دے رہا ہے تو فرض کریں کہ اس کے شاپر بھی جو ہے وہ دوسری طرف سے آ رہے ہیں، تو اب اس کو وہ نہیں گنا جائے گا کہ یہ کوئی چیز ہے، اس کو بھی حتماً اس کی قیمت بھی اس میں درج کرنی چاہیے، نہیں، وہ اس کے ساتھ وہ شے شمار نہیں ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، یہ مثالیں دے رہا ہوں یہاں فٹ آئے، یعنی یہ شے کے لیے سمجھانے کے لیے مثالیں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اللہ نے کہا کہ جس کے ذمے بن رہی ہے ذمہ داری، جو قرض لے رہا ہے یا غیر قرض کی صورت میں کوئی ذمہ داری اپنے اوپر اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، علیہ الحق، جس پر حق ہے، سفیہن، اگر وہ سمجھدار ہی نہیں ہے، سفیہ ہے، کودن ہے، احمق ہے۔ سفیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نہیں سمجھتا ہے، جو پوری طرح سمجھ اس کو نہیں آتی ہے، اور ان چیزوں کے معاملات کو سمجھتا نہیں ہے، تھوڑا کم عقل ہے۔ اور ضعیفاً، یا اصلاً ایسا بندہ ہے کہ اس میں ضعف جسمانی یہاں شاید مراد ہو، چونکہ آگے لا یستطیع کہا ہے، تو لا یستطیع میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ لا یستطیع کا مطلب بھی یہ ہے کہ یعنی
اس میں یہ استطاعت نہیں ہے، یہ کام انجام دینے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں کہ وہ کیا کر سکے، تدین کے عمل کو انجام دے سکے، یا یہ ہے کہ وہ تملیل کے عمل کو انجام دے سکے۔ تملیل کے عمل کو یعنی یہ سارے مسائل کو فراہم کرنا، کسی کاتب کو کہنا، کسی ایسے بندے کو جو مؤثر ہے، جو طاقتور ہے، جس کی وجہ سے کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے مستحکم، اس کو کہنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ لا یستطیع ان یمل، کہ وہ تیار کرے اور ساری چیزوں کو، سارے امور کو سیٹ کرے کہ بھائی وہ تدین کا عمل صحیح طریقے سے انجام پا سکے، تو پھر کیا کرے؟ تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ، تو جو ولی ہے اس کا وہ املا کرے گا، وہ تملیل کرے گا، وہ تیار کرے گا، وہ تہیہ دیکھے گا۔ ولی کا معنی بھی شرعی ولی ہوتا ہے، جو کہ خدا کی طرف سے وراثت کے جو حقدار ہوتے ہیں، پہلے درجے سے دوسرے درجے تک، اور اس طرح ان کو بھی کہتے ہیں۔ اور ویسے زندگی میں باپ ولی ہوتا ہے، دادا ولی ہوتا ہے، اس طرح درجات اس کے بھی رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو وراثت کے درجات ہیں وہ ادھر بھی ولی کا وہ رکھتے ہیں۔ بالعدل، اب بالعدل کو جو یہاں کہا ہے یہ دو جگہ متعلق بن سکتا ہے۔ اگر یا تو کہیں فَلْيُمْلِلْ بِالْعَدْلِ، کہ وہ تملیل کرے، وہ اس کو سیٹنگ کرے عدالت کے ذریعے، یا ولیہ بالعدل۔ ولیہ بالعدل بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا ولی ہو بالعدل۔ عدل کا معنی دوستو، عدل حقیقت میں تو اس دوسرے پلڑے کو کہتے ہیں جو عدل کہتے ہیں۔ جو حیوان پہ کوئی چیز جب لاتے ہیں نا، تو اگر وہ سارا وزن ایک طرف ہو تو آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ رک نہیں سکے گا اور گر جائے گا اور بار بار گرے گا، یا چاہے مستحکم باندھے بھی، یا حیوان کے لیے بھی یہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ پہ وزن ہو، اس کو حامل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، پھر وہ زیادہ دیر لے نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اسی کا اگر عدل دوسری طرف آپ نے رکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حیوان وہ بھی آسانی سے اس کو حامل کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اس جو بار آپ نے اس پہ لادا ہوا ہے اس کو بھی مستحکم انداز میں آپ مقصد تک لے جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے عدل، اور عدل بھی اسی کا بعد والا وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اس معاشرے میں، یا جو آپ کے اس سلسلے میں، جو آپ کی سوسائٹی ہے، اس میں ایک بیلنس اور متعادل چیز ہے، یعنی رائج چیز ہے، یعنی جس کو مانا ہوا ہے لوگوں نے اور جس کو قبول کیا ہوا ہے، اور جو آسانی کا باعث ہے۔ بس عدل سے مراد حق نہیں ہے، یہ توجہ والی چیز ہے۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ عدل اور حق میں ہم فرق بتا چکے ہیں، یہ ایک اور زاویے سے بات ہے جو ابھی فرق وہی فرق ہے۔ تو عدل کا مطلب حق نہیں ہے، عدل کا مطلب ہے یعنی جو بنتا ہے، جو ابھی رائج ہے، جو اس صورتحال میں عدل کرو انصاف۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ گورنمنٹ نے حق طے کیا ہوا ہے کہ اس بندے کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا ملنا چاہیے۔ اب جب آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ عدالت کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو چیز طے شدہ ہے اس کے مطابق آپ۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہو رہا ہے، مثال کے قانون بنے ہوئے ہیں تمام ملکوں میں، عدل کا کیا تقاضا ہے؟ جسٹس، جسے انگریزی میں کہتے ہیں عدل۔ عدل یہ ہے کہ وہ جو طے شدہ ہے، انسانوں میں آپس میں بیلنس ہے، متعارف ہے، جانا ہوا ہے، وہی جو جانا ہوا ہے اس کے مطابق کہا جائے۔ اب یہ جو انسانوں کے اندر آپس میں متعارف ہے، آیا یہ حقیقت کے مطابق ہے، خدا کے قانون کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے خدا کریم، حقیقت کے مطابق نہیں کہہ رہا ہے، بالعدل یعنی بالمعروف۔ عدل کا دوسرا معنی
بالمعروف، یعنی جو آپس میں پہلے سے ایک سیٹ شدہ وہ پروگرام ہے، ترتیب ہے، اسی کو عادل ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں، مثال کے طور پر اسلام میں ہے کہ فرض کریں کہ بیٹے کو دگنا ملنا ہے بیٹی کو جتنا ملے گا اس سے بیٹے کو دگنا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مسلمان ملکوں میں یہ جب فیصلہ ہوگا وراثت کا، تو جب بیٹے کو دگنا ملے گا بیٹی کی نسبت، تو یہ عادل ہے، خدا کا قانون بھی یہ۔ اب اگر مثلا یورپ میں کوئی بندے یورپ میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، وہاں قانون کے مطابق فرض کریں وہاں قانون ہے ان کا قانون، اگر وہ اسلامی قانون کے مطابق کریں تو یہ اپنے ذاتی طور پر کر سکیں گے۔ قانون جو ویسے طے ہے وہاں عدل کیا ہوگا؟ مثال کے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو بھی اتنا جتنا بیٹے کو، مثلا وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو برابر ملنا چاہیے، وہاں عدل کیا ہوگا؟ ہاں جب کورٹ فیصلہ کرے گی، عدالت کے مطابق کورٹ فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا؟ برابر جب دونوں کو ملے گا تو وہی عادل ہے۔ حق نہیں ہے، میں نے عرض کیا ہے، حق یہ نہیں ہے، حق وہ ہے جو اللہ بتائے، وہ جو اللہ کہے وہ حق ہے، جو اللہ بتائے جو اللہ کہے وہ حق ہے، لیکن عادل یہی ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا توجہ کریں۔ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ، پس وہ جو متعارف آپ کے جو سلسلے ہیں اس کے مطابق ہونا ہے، اس کے مطابق ہونا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اب یہاں خدائے کریم معاملہ اس سے بڑا ہے، یعنی یہ چیزیں دیکھ کر آپ خود سوچ لیں کہ یہ چھوٹے معاملے کے بارے میں، مثلا آپ فرض کسی کے 100 روپے 200 روپے 1000 روپیہ کسی سے لے رہے ہیں اور اس کا معاملہ کریں یا ذمہ داری لیں، اس کی بات نہیں ہے۔ جو آگے خود خدائے کریم فرما رہا ہے کہ اگر روٹین کی کوئی تجارت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو نہ لکھیں۔ یہ بڑے معاملے کی بات ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، کوئی بڑا سلسلہ ہے۔ تو یہاں خدا کریم فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور شہادت لیں 2 شہیدوں کی اپنے رجال سے۔ شاہدہ، شہید کیا ہے اور شاہد کیا ہے؟ شہادہ کا لفظ جو ہے یہ اصل میں شاہد کہتے ہیں یا شہد کہتے ہیں، شہد کہتے ہیں اس شہد کو۔ اب یہ لفظ جو اردو میں بھی بیان نہیں، وہی اردو والا عربی والا لفظ اردو میں آ گیا ہے، حالانکہ یہ عربی میں اب استعمال نہیں ہوتا ہے، عربی میں اصل استعمال ہوتا ہے، اصل یعنی شہد۔ شہد کا جو اصلی معنی ہے وہ اس شہد کو کہتے ہیں جو ابھی نچوڑا نہیں گیا ہے اس پنکھے سے، اس کی وہ چھتے سے جو نکالا نہیں گیا ہے، جو ابھی اندر موجود ہے، اس کے اندر موجودگی یہ شہد ہے۔ یعنی کسی کا کسی جگہ موجود ہونا، جب موجود ہوگا تو اس کے حالات سے بھی وہ آگاہ ہوگا، اس ساری کیفیت کو بھی وہ جانتا ہوگا، اس کیفیت کو وہ محسوس بھی کیا ہوگا اس نے۔ پس وَاسْتَشْهِدُوا یعنی حاضر کرے۔ یہاں معنی اگرچہ گواہی کا انہوں نے، روایتی معنی اس کا یہی ہے کہ گواہی کے لیے منگوائیں گواہ، لیکن اصل معنی ہے کہ حاضر کریں، یعنی وہاں موجود ہونے چاہیے۔ 2 پارٹیاں ہیں جنہوں نے آپس میں تداین کرنا ہے، تیسرا بندہ وہ ہے جو اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور 2 اس کے علاوہ بندے ہونے چاہیے جو حاضر ہوں۔ شہیدین وَاسْتَشْهِدُوا یعنی حاضری پوری کریں، بنوائیں، شہیدین 2 حاضر لوگوں کی، 2 مرد اور بھی ہونے چاہیے۔ اس کا پھر معنی کیا بنا دیا ہے؟ وہی گواہی کا، کہ گواہ بن ہی جاتے ہیں، یعنی وہ لازم معنی ہے۔ دیکھیں جو بندے حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد وہ اس کا لازم کیا ہے کہ وہ خود کیا بن جاتے ہیں؟ گواہ بھی بن جاتے ہیں۔
قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ بتا رہا ہوں، ساتھ اس کا لازم معنی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لازم معنی ہوتا ہے، یعنی اس معنی کا لازمہ یہ ہے کہ جب موجود ہوں گے تو گواہ بھی ہوں گے، تو یہاں گواہ کا معنی لازم معنی ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے رجال سے، یعنی جن کو آپ مرد سمجھتے ہیں۔ رجالکم من رجال نہیں کہا، رجالکم اپنے معاشرے کے جانے پہچانے ہوئے اور ہوں بھی رجال، یعنی رجل کا لفظ بھی ان پہ آ سکے۔ رجل کا لفظ جہاں جہاں قرآن میں استعمال ہوتا ہے وہاں اس سے مراد صحیح ایسا مرد جس کو معاشرہ بھی مرد سمجھے۔ مثلا وہ 20-22 سال کا بندہ ہے تو اس کو جب آپ بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑا نو کدھر لے آئے ہو، یعنی رجال ہوں من رجالکم، یعنی اب عمر نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے عمر میں بہت زیادہ ہے، مثلا 50-60 کا ہی ہے، لیکن کسی کھاتے میں وہ شمار ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی معاشرتی اہمیت نہیں ہے، تو بھی رجال میں شمار نہیں ہوتا ہے وہ۔ من رجالکم، جن کو آپ مرد سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو آپ کے معاشرے میں اتنی یعنی مردوں میں شمار، جب مردوں کو بلایا جائے تو اس کو شمار کیا جائے کہ بھائی ہاں بھائی یہ مثلا کسی بھی مہم کام کے لیے جب مردوں کی گنتی کی جائے تو اس کو کسی کھاتے میں شمار کیا جائے کہ یہ بھی ہے، یعنی کام کے لوگ ہوں، نہ عمر مہم ہے نہ ہی جو یعنی عمر اور نہ ہی اس کا کوئی ڈھانچہ یا وجود، بلکہ مہم یہ ہے کہ وہ کتنا مؤثر ہے، آیا مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ جب اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو ایک ذمہ داری اس کے ذمے دیتے ہیں یا نہیں، جیسے کہ خدا کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، وہ جس میں قوام ہو وہ قائم ہو۔ رجل کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ اصلاً رجل یعنی جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں رجل، رجل سے ہے یہ، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کو۔ تو اس لیے رجالکم، آپ کے جو، بس کم لگا کر یہ بتایا کہ ایسے نہیں کہ آپ دوسرے محلے سے یا کسی اور جگہ سے جو انجانے لوگوں کو لے آئیں، نہیں، لوگ ایسے ہوں جو جانے پہچانے ہوں آپ کے معاشرے میں۔ بس یہ بہت ہی مستحکم قسم کی ایک جسے ایگریمنٹ کہتے ہیں یا معاہدہ لکھوایا جا رہا ہے، بہت ہی مستحکم، تمام پہلوؤں کو خدا کریم نظر میں رکھ کر اس معاہدے کو انجام دلوا رہا ہے۔ خوب وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر آپ کے پاس اس طرح نہ ہو سکے کہ رجلین نہیں ملے ہیں، یعنی مرد، نام کے مرد تو بہت ہیں، کام کے مرد نہ دارت، جیسے کہ ہوتا ہے بہت ساری جگہ پہ اس طرح، تو اگر نہیں مل سکتے ہیں ایسے مرد تو پھر کون سے ہوں؟ فَرَجُلٌ، بس پھر کوئی ایک مرد ڈھونڈیں، وَإِمْرَأَتَانِ، 2 ساتھ عورتیں، ممن، یہ کہہ کر خدا کریم نے وہ جو ہمارے ہاں بہت ساری گواہوں کی شرطیں ہوتی ہیں وہ ساری شرطیں ختم کر دیں، ممن ترضون من الشہداء، اور اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے جو رجال کے بارے میں نے عرض کی ہے، ممن ترضون من الشہداء، ایسے شہداء لے آئیں، ایسے بندوں کو حاضر کریں جن پر آپ لوگ راضی ہوں، یعنی اکثر لوگوں کا ان اشخاص کے بارے میں یہی نظریہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کسی قابل ہیں، اس قابل ہیں کہ ان کو اس معاہدے کا حصہ بنایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میں اس کو مثال آپ کو دیتا ہوں، جب کسی نکاح کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی معتبر افراد اگر ہیں تو ان کے
شناختی کارڈ جو ہے وہ نکاح نامے میں درج کراتے ہیں، وہ رجال ہوتے ہیں، سب کے تو نہیں کرتے، حالانکہ ایج میں ممکن ہے کچھ بڑے بھی بیٹھے ہیں لیکن ایج نہیں دیکھی جاتی، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو تھوڑا بہت اعتبار نسبتاً کیا ہے، اس اعتبار کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں ممن، پس یہ کہہ کر خدا کریم نے وہ مثلاً تقوی، عبادت، اچھائی، نیکی، دیانتداری، دوسرے یہ سارے کام، ان چیزوں کو بالکل سب کو سائیڈ پہ رکھ کے یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، اور اس کو اسی انداز میں انجام دینے کے لیے جن پر آپ لوگ راضی ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا ہو سکتے ہیں، مؤثر ہو سکتے ہیں، ممن ترضون من الشہداء، شہداء میں سے، حاضرین میں سے جن پر آپ راضی ہوں۔ شہداء کا معنی اب انشاءاللہ آپ ذہن میں آ گیا ہو، ومن شاہد منکم الشہر، شاہد منکم الشہر یعنی جو حاضر ہو، اپنے گھر میں موجود ہو اس مہینے تو وہ روزے رکھے۔ شاہدہ کا معنی وہاں وہی حاضر ہونے والا بالکل لیا گیا ہے، ومن شاہد منکم الشہر، شاہدہ کا معنی دیکھنا تو ہے ہی نہیں نا، شاہدہ یعنی حاضر ہو، جو موجود ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ یہ خواتین کے حوالے سے تھوڑی سی خدا کریم نے سوال تو پیدا ہو گیا فوراً، بھائی جب رجلین تھے تو دو مرد، جب امرأت خاتون کی باری آئی تو اے اللہ آپ نے اس کو ایک پہ گزارا نہیں ہے، دو ہونی چاہیے۔ ہاں مرد تو ایک ہی کافی تھا، لیکن جب ایک مرد کی جگہ خالی ہوئی تو اے اللہ آپ نے کہا دو عورتیں ہونی چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خدا کریم نے وضاحت کر دی، یہ قرآن کا خاصہ ہے، کبھی بھی کوئی بھی آپ کی بات جو ہے نا اس کو بغیر نوٹس لیے آگے نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں کہ ان تضل احداہما، احدا جانتے ہیں نا، احدا ہے یہ مؤنث ہے، احداہما اگر ان دو مؤنثات میں سے ایک، احدا ہے احد نہیں ہے، احدا یعنی اگر ان دو خواتین میں سے ایک، ان تضل، تضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گمراہ نہیں ہے، تضل کا معنی جیسے کہ روایتی تفسیروں میں ترجمہ ہے، تضل کا پہلے بھی بتایا کہ فوجدک ضالا فہدا، کہ نبی کو کہا گیا ہے کہ وجدک ضالا فہدا، آپ کو ضال پایا، اور پھر ضال یعنی جس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہاں بھی یہ ان تضل احداہما، اگر ایک کو صحیح معاملے کی سمجھ نہ ہو ان خواتین میں سے تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو سمجھائے گی، بتائے گی۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے ایک دوسری کو، یعنی آپس میں وہ مشورہ کریں گی، دونوں مل کر جو ہے وہ اس کام کو صحیح سمجھیں گی۔ اب اس میں سے کئی باتیں اور جو نکلتی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تذکرہ کا معنی اب دوستوں کو بتایا، تذکرہ بھی یہ ایک معرفت ہوتی ہے، جب کوئی یعنی علم ہوتا ہے جو ایک دفعہ ذہن سے غائب ہونے کے بعد دوبارہ لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ذکر۔ ذکر بھی سمجھے عرفان کا ہی دوسرا معنی ہے، یعنی آپ اس کو حاصل کریں، ذہن میں لائیں، علم اس کا پائیں تھوڑے وقفے کے بعد۔ تو ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، پس اگر ان خواتین میں سے ایک کو نہ پتہ چل رہا، تضلہ کا معنی ہے کہ یعنی وہ حیرانگی اسے ہو، اسے پتہ نہ چل رہا، اسے سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ صحیح سے اس چیز کو درک نہ کر رہی ہو، تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو بتائے گی۔ لیکن جو روایتی معنی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو گواہ بناؤ، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، یعنی ذکر کا معنی صرف یاد دلانا ہے، حالانکہ
نہ تو ذلہ کا معنی بھول جانا ہے، نہ ہی تو ذکر کا معنی صرف یاد دلانا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ پس انت ذلہ کا معنی یہ ہے کہ کیا کیا جائے، وہ اگر اس کو رحمۃ اللہ وبرکاتہ